آپ سب کو سدرامین کی طرف سے السلام علیکم، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جس طرح اسلام انڈیا میں تیزی سے پھیلنا شروع ہوا ہے، اس سے بھارت سرکار کس طرح گھبرا گئی ہے اور نت نئے قوانین بنا کر جس طرح دھرم پریورتن کو مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے، جس طرح اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لاجیکلی ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ دلیل سے اسلام کو غلط یا سناتن دھرم کو سچ ثابت کر سکے۔ اسی لیے یہ ایسے قوانین کا سہارا لے کر اپنے سناتن دھرم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اسلام بھارت میں کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے اور آئے روز کسی نہ کسی ہندو مرد یا عورت کے اسلام قبول کرنے کی کہانی سامنے آتی رہتی ہے۔ آج بھی ہم ایسی ہی ایک بہن کے اسلام قبول کرنے کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اس کے بہن بھائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آئیے اس بہن سے سنتے ہیں اس کی کہانی۔ My father never forced us into religion. He used to say that all God is one, and he thought, he used to have, we in our house we used to have an idol plus a photo of Jesus, or about in the cross, and also he used to keep a photo of the Kaaba, saying that this is what Islam is. So according to us, we did not see many Muslims at that time. So and Muslims never spoke about oneness of God and all that. So according to him, everything was the same. All religions are the same, is what he used to teach us. But he protected us from others. We had a lot of problems from the other people, because India is a place where at that time riots used to take place when you would leave the religion. They used to kill people in the name of religion. And some of the non-Muslims came to our house and they started telling my father, why do you allow Muslims inside the house? Why do they want to come here? But they, even the others, they tried to hurt my brother. They tried to kill my brother and all that. But Alhamdulillah, Allah saved us. We were living in a colony, about 200, 300 houses, and you won't believe, we were the first Muslims in that place. Me, my brother and my sister were in fact my brother was the first Muslim. And how gossip and how words go ahead. So first we kept it a secret for quite a long time, but people kept on saying that my brother's name is Vinod. Oh, Vinod's sister has accepted Islam. And some Muslim friends started telling it to non-Muslims, and they came to know. And it was almost 2 years when my parents came to know that, though we were living in the same house. میں ایک ایسے ہندو پریوار میں پیدا ہوئی جو کوئی بہت زیادہ دھارمک نہیں تھا۔ میرے پتا نے ہمیں ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے کہ سب دھرموں کا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے گھر میں مورتیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، ایک طرف صلیب پر ٹنگے ہوئے جیسس کا مجسمہ بھی تھا، اور ہمارے گھر میں خانہ کعبہ کی بھی تصویر تھی۔ میرے فادر کہتے تھے کہ تم کسی سے بھی پرارتھنا کرو، سارے خدا ایک ہی خدا ہے۔ مگر ہماری فیملی کو اسلام کے بارے میں کوئی بہت زیادہ نالج ہرگز نہیں تھی، بس ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک کالا سا کمرہ ہے، یعنی کعبہ، جس کی پوجا سب مسلمان کرتے ہیں۔ اگرچہ میری کلاس فیلوز بھی کئی مسلمان لڑکیاں تھیں، مگر نہ میں نے کبھی ان سے اسلام کے بارے میں پوچھا، نہ انہوں نے مجھے کبھی کچھ بتایا۔ مگر کم سے کم یہ ایک اچھی بات ضرور تھی کہ میرے پتا نے کبھی بھی مجھے اسلام سے نفرت کرنا بالکل نہیں سکھایا تھا۔ بعد میں جب میں نے اور میری چھوٹی بہن نے اسلام قبول کیا اور ہمیں ہندو برادری کی طرف سے برا بھلا کہا گیا، تو برادری اور رشتہ داروں کے کہنے پر ہمارے پتا نے ہمارے ساتھ سخت رویہ اپنانا شروع کیا۔ دراصل جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تب تو میرے پتا کو اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی، مگر اس راز پر سے پردہ تب اٹھا جب میری چھوٹی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب چھوٹی بہن کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں پتا جی کو معلوم پڑا، تب انہیں پتا چلا کہ میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں۔ پھر ہمارے والد صاحب بہت غصے ہوئے اور بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے مجھے اور میری بہن کو 3 مہینے کے لیے ہاؤس اریسٹ کیے رکھا، ہمارے گھر سے باہر جانے اور کسی بھی اجنبی سے ملنے پر پابندی لگا دی۔
میں اس بات پر اپنے فادر کو کوئی الزام نہیں دینا چاہتی۔ بطور فادر، اگر کسی کو بھی یہ خبر ملے کہ اس کی بیٹیوں نے دھرم بدل لیا ہے تو اس کا ریئیکشن یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اگرچہ یہ ہاؤس اریسٹ کی پابندی ہمیں کافی سخت لگ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فادر ہمیں باہر کے لوگوں سے بھی در حقیقت بچا رہے تھے۔ جب یہ خبر گھر سے باہر کے لوگوں کو پتہ چلی تو بہت سارے لوگوں نے ہمارے گھر پر آنا شروع کر دیا اور وہ دھمکیاں دینے لگے، تو میرے فادر ان سب کے سامنے ہمیں ڈیفینڈ کرتے تھے۔ شاید انہوں نے ہمیں ہاؤس اریسٹ بھی اسی لیے کیا تھا کہ گھر سے باہر ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، کیونکہ بدقسمتی سے بھارت وہ دیش ہے جہاں ہندو دھرم چھوڑنے والوں کی جانوں کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بھارت میں دھرمانترن کی وجہ سے بہت سے شدت پسند ہندو تنظیموں نے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ایسے قاتلوں کو ہندو تنظیموں کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونے نہیں دی جاتی۔ بہرحال، اگر بات کریں کہ مجھے اسلام کے بارے میں کیسے پتہ چلا، تو مجھ سے بھی پہلے میرے بڑے بھائی نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ دراصل میرے بھائی کا ایک مسلم دوست تھا جو قرآن مجید کا کنڑا زبان میں ترجمہ لکھ رہا تھا۔ وہ میرے بھائی کو اسلام کے بارے میں بتاتا تھا، پھر بھائی وہ باتیں مجھے بتاتے تھے، تو اس طرح ہمیں اسلام میں دلچسپی ہونی شروع ہوئی۔ پھر بھائی نے اپنے ان دوست کو گھر بلانا شروع کیا، وہ ہمارے گھر آتے اور ہم سب بہن بھائی راتوں کو دیر دیر تک بیٹھ کر ان سے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے رہتے تھے۔ اس طرح گھر میں سب سے پہلے میں نے اور میرے بڑے بھائی نے اسلام قبول کیا، مگر ہم نے شروع میں 2 سال تک، تقریباً 2 سال تک یہ بات اپنے پیرنٹس سے چھپائے رکھی اور انہیں پتہ نہیں چلنے دیا، مگر یہ کہ پہلے بات میری کلاس فیلوز مسلم لڑکیوں کو پتہ چلی، پھر ہندو کلاس فیلوز کو پتہ چلتے چلتے بات پورے محلے میں پھیل گئی۔ شروع میں تو میں اپنی کلاسز بنک کر کے اپنے گھر سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ایک مدرسے میں جا کر نماز اور عربی قرآن سیکھتی تھی تاکہ علاقے میں کسی کو پتہ نہ چل سکے، مگر 2 سال بعد یہ باتیں پورے محلے میں ہونے لگیں کہ ونود کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ونود میرے بھائی کا نام ہے۔ شروع میں لوگوں نے گھر آ کر میرے والد سے اعتراض کرنا شروع کیا کہ مسلمان لڑکوں کا تمہارے گھر آنا جانا کیوں ہے؟ مسلمانوں کو اپنے گھر آنے سے روکو۔ مگر میرے والد کہتے تھے کہ وہ میرے بیٹے کے دوست ہیں، وہ بالکل ویسے ہی آتے اور جاتے ہیں جیسے تم آتے جاتے ہو۔ میں نے نہ تمہیں کبھی روکا ہے نہ انہیں روکوں گا۔ اگر بات کریں مسلمانوں کی تو یہ بات قدرے افسوسناک بھی ہے مگر سچ بھی ہے کہ مجھے میری کسی مسلم فرینڈ یا کلاس فیلو نے کبھی بھی اسلام کی دعوت نہیں دی، حتیٰ کہ جب میرے اسلام قبول کرنے کا انہیں پتہ بھی چلا تو میری مسلم کلاس فیلوز خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی تھیں کہ اب ان کے اوپر الزام آئے گا اور انہیں مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سچ یہ ہے کہ ان کی پریشانی بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ اگر کسی ہندو انتہا پسند تنظیم کو ان پر شبہ ہو جاتا کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے تو ان کی تعلیم اور کیریئر سب کچھ برباد ہو سکتا تھا۔ ایسے واقعات انڈیا میں پیش آئے ہیں جہاں اسلام کی تبلیغ کرنے کا الزام لگا کر کئی مسلم اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیوں سے نکالا بھی گیا ہے اور بعد میں ان کو کسی یونیورسٹی نے ایڈمیشن نہیں دیا۔ ویسے تو اسلام سارے کا سارا ہی بہت خوبصورت ہے، اور میرے لیے کسی ایک چیز کے بارے میں کہنا کہ میں فلاں چیز سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی، یہ قدرے مشکل کام ہے۔ میں پورے کے پورے اسلام کو پڑھ کر، سمجھ کر اور پورے کے پورے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام میں آئی۔ اسلام ایک عالمگیر سچائی اور ایک ایسی کھری حقیقت ہے جسے کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انسانی زندگی سے وابستہ جتنے بنیادی سوال ہیں، اسلام کے پاس سب کا جواب موجود ہے۔ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ انسان کیسے وجود میں آیا؟ کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کس مقصد کے لیے پیدا ہوا؟ مرنے کے بعد والی زندگی کیا ہے؟ صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کے پاس انسان کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ سکھاتا ہے
کہ حکومت کرنے کے کیا اصول ہیں، تجارت کے کیا اصول ہیں، معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ازواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، انفرادی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان اپنے ہر اچھے برے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ اگر میں دنیا میں اچھے کرم کروں گی تو جنت میں جاؤں گی، انعام پاؤں گی، اور اگر برے کام کیے تو جہنم میں جانا پڑے گا، سزا بھی ملے گی۔ کوئی پنرجنم نہیں ہے، کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے کہ اگر یہ جنم میں غلطی ہو گئی تو دوسرا چانس، تیسرا چانس، ساتواں چانس باقی ہے۔ نہیں، بلکہ ایسے عقیدے کے ساتھ تو انسان کو گناہ کرنے کی ہمت ملے گی۔ اب یہاں میں اسلام کی اچھائیاں اگر بتانے بیٹھ جاؤں تو یہ انٹرویو کافی طویل ہو جائے گا۔ جی، قصہ مختصر یہ کہ جب ہم دونوں بہنوں کو ہاؤس اریسٹ رکھا ہوا تھا، تب میرے بڑے بھائی نے کئی مساجد میں جا کر امام صاحب سے بات کی کہ کوئی مناسب مسلمان رشتہ ہو تو بتائیے، جو کہ میری نیو مسلم بہن سے شادی کر سکے۔ تو وہاں سے 2-3 پروپوزل آئے، اور انہی میں سے ایک میرے ہسبینڈ بھی تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ایک نیو مسلم لیڈی ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، چاہے میرے پیرنٹس اجازت دیں یا نہ دیں۔ میرے ہسبینڈ اس وقت ہاسٹل میں رہ رہے تھے اور بی فارمیسی پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ ایک لڑکی ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے باپ نے اسے 3 مہینے سے ہاؤس اریسٹ رکھا ہوا ہے، آپ وہاں رشتہ لے کر جائیں۔ ان کے فادر نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور وہ فوراً ہمارے گھر آئے۔ میرے والد نے بھی ہاں کر دی، اور اس طرح میری شادی ہو گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ہماری شادی صرف اسی بہاف پر ہوئی تھی کہ میں مسلمان تھی، اس لیے انہیں قبول تھی، اور وہ بھی مسلمان تھے، اس لیے مجھے بھی قبول تھے۔ الحمدللہ میری سسرال بہت اچھی ہے، اور پوری فیملی بہت ہی مذہبی ہے۔ میرے بڑے بھائی سعودیہ چلے گئے، وہ وہاں جا کر سیٹل ہو گئے۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں دبئی آ گئی۔ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میری ماں اور چھوٹا بھائی انڈیا میں ہیں، انہوں نے بھی ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ مگر میرا چھوٹا بھائی فون کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بہن میرے لیے دعا کرنا، میں بھی انڈیا سے نکل جاؤں۔ اپنے بچوں کو بتاتی رہنا کہ ان کا ایک ماما انڈیا میں بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ میرے بھائی اور ماں کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائے، آمین۔